شہزادہ سید الصوفیہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ سید محمد حسنین میاں صاحب قبلہ مد ظلہ النورانی، حکیم ملت حضرت علامہ مولانا عبد الحکیم صاحب قبلہ مد ظلہ النورانی، حضرت علامہ جاوید اقبال صاحب و دیگر معزز علماء ملت اسلامیہ، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ بڑے ہی زندہ دل لوگوں کا مجمع ہے اور میں کافی دیر سے آپ حضرات کی زندہ دلی کو مشاہدہ کر رہا ہوں۔ میں ایک بار پھر سلام کرتا ہوں اور زندہ دلی کے ساتھ آپ حضرات میرے سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق بلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائی نامدار، مدنی تاجدار، شہنشاہ باوقار، مولائے کبار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا و آقا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حدیث درود پاک پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ جھوم کر ایک بار اور پڑھ دیجئے، صلی اللہ علی نبی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ نبی اور آل نبی پر محبت کے ساتھ بلند آواز سے ایک بار اور پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلی آلہ وصحابہ بارک وسلم۔ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک، دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک، روضہ ہی کچھ ایسا ہے، دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک، روضہ ہی کچھ ایسا ہے، اور فرش زمین پہ عرش بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے، فرش زمین پہ عرش بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے، ان کے در پر ایسا جھکا دل اٹھنے کا اب ہوش نہیں، ان کے در پر ایسا جھکا دل اٹھنے کا اب ہوش نہیں، اہل شریعت ہیں سکتے میں سجدہ ہی کچھ ایسا ہے، اہل شریعت ہیں سکتے میں سجدہ ہی کچھ ایسا ہے، عرش معلا سر پہ اٹھائے طائر سدرا آنکھ لگائے۔ حضرات یہ کلام
حضور شیخ الاسلام جو حضور حسنین میاں صاحب قبلہ کے برادر گرامی ہیں، ان کا یہ کلام ہے لکھا ہوا کہ عرش معلیٰ سر پر اٹھائے، طائر سدرا آنکھ لگائے، اور پتھر بھی قسمت چمکائے، تلوا ہی کچھ ایسا ہے۔ پتھر بھی قسمت چمکائے، تلوا ہی کچھ ایسا ہے۔ اور حضرات محترم، یہ آج کا نورانی اجلاس جو مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سید الصوفیہ حضرت علامہ سید شاہ ذل حسن اشرفی جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ذات سے منسوب ہے۔ یقیناً آپ حضرات کے چہرے کی رونق بتا رہی ہے کہ آپ حضرات اولیاء کرام سے سچی محبت اور سچا پیار رکھتے ہیں۔ ایک شعر جو آپ اکثر سماعت کرتے ہیں، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ علی کے جیسا کوئی جوان نہیں اور علی کی جیسی کوئی تلوار نہیں۔ تو حضرات محترم، حضرت مولائے کائنات کا ذکر بھی مجھ سے پیشتر صوفی یوسف صاحب قبلہ اور حکیم ملت حضرت علامہ عبد الحکیم صاحب قبلہ نے بڑے ہی شرح و بسط کے ساتھ کیا۔ یہ ان کی ذرہ نوازی ہے کہ مجھے بھی تھوڑا سبق آپ حضرات کے حضرت کے قدموں کے صدقے میں ملا۔ حضرات محترم، میں نے قرآن عظیم کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر کے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ ارشاد خداوندی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے اہل بیت کہ تم سے رجس کو یعنی ناپاکی کو دور فرما دے۔ کون چاہتا ہے؟ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے رجس کو یعنی ناپاکی کو دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تم کو خوب خوب پاک اور ستھرا بنا دے۔ میں زیادہ نہ کچھ کہہ کر کے بس اتنا کہنا چاہوں گا، اس آیت کریمہ میں لفظ انما ہے، جس کا میں نے ترجمہ کیا بے شک کے بعد ہی، یعنی اللہ تو یہی چاہتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب اللہ کی مرضی اور اس کا منشا یہ ہے کہ اہل بیت صاف ستھرے ہو جائیں، رجس سے ان کے قریب نہ پھٹکنے پائے، تو آپ اندازہ لگائیے ہے کوئی طاقت جو اہل بیت کے اندر رجس تلاش کرے؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی، خاتون جنت فاطمۃ الزہرا، حضرت امام حسن اور امام حسین کو لیا، اور اس کے بعد بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے، مولا میرے پروردگار، یہی میرے اہل بیت ہیں، ان کو تو خوب خوب پاک فرما دے، ان کو ستھرا بنا دے۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا مولائے کائنات علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ نے جب آنکھ کھولی ہے تو رسول کریم کے رخ زیبا کی زیارت کی ہے۔ آپ کی پرورش رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ بچپنے میں ایمان لے آئے، 3 روایتیں ملتی ہیں، 10 سال، 9 سال، 8 سال، بلکہ اس سے بھی کم۔ اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علی 8-10 سال کی عمر میں ایمان لائے۔ آپ
کبھی بھی اس زمانے میں اپنے دامن کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، کبھی بھی غیر خدا کے سامنے اپنی پیشانی کو نہیں جھکایا. یہی وجہ ہے کہ آپ کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہا جاتا ہے. ہر ایک کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. ذرا دیکھو اور غور کرو، جب ہم انبیاء اکرام کا ذکر کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب پیارے آقا کا ذکر کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایسے ہی ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، حضرت ابو بکر کا ذکر کرتے ہیں، حضرت عمر کا ذکر کرتے ہیں، حضرت عثمان کا ذکر کرتے ہیں، عشرہ مبشرہ کا ذکر کرتے ہیں، دیگر صحابہ کا ذکر کرتے ہیں. تو ہر ایک کے ساتھ ہم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، لیکن جب مولا کائنات علی مرتضیٰ کا نام لیتے ہیں تو ہم اکثر یہ نہیں کہ جائز نہیں رضی اللہ عنہ کہنا، لیکن اکثر معاملہ یہ ہے کہ کہہ دیا جاتا ہے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. یہ خصوصیت حضرت مولا کائنات کے ساتھ ہے. حضرت امام حاکم حضرت امام احمد بن حنبل تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کی فضیلت میں جتنی احادیث مروی ہیں کسی اور کے لیے اتنی احادیث مروی نہیں ہے. آج ہی میں نے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول پڑھا. یقیناً انہوں نے جو رشک کیا ہے آپ قربان جائیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ کو علی پر 3 باتوں پر رشک آتا ہے. وہ 3 خوبیاں علی کے اندر ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے میرے اندر ایک بھی ہوتی تو میں بالکل ناز کرتا، مجھے بہت ناز ہوتا. پوچھنے والے نے پوچھا، سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے امیر المومنین وہ 3 باتیں کیا ہیں جن کی بنیاد پر آپ ناز کیا کرتے ہیں، ان پر رشک کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری چہیتی بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کیا، جو حضرت علی کے لیے ان کے مقام اور مرتبے کے لیے بہت بڑی چیز ہے، اور اس پر جتنا رشک کیا جائے کم ہے. فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنبی ہونے کی حالت میں بھی، ناپاک ہونے کی حالت میں بھی میری اس مسجد کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں. یعنی پیارے آقا کے سوا اور علی مرتضیٰ حضرت سیدنا شیر خدا کے سوا جنابت کی حالت میں کوئی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا. پیارے آقا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر جو مقام دیا ہے، جو مرتبہ دیا ہے، جتنا رشک کیا جائے کم ہے. اور تیسرا موقع ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تیسری بات یہ ہے، جب جنگ خیبر کا وقت تھا اللہ کے پیارے نبی نے اسلامی پرچم خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کو دیا. وہ جاتے ہیں اور اس کے بعد کفر اسلام کی جنگ ہوتی ہے، مارکا ہوتا ہے، لیکن کوئی فیصلہ ہوئے بغیر دونوں فوجیں اپنے اپنے مقام پر اپنے اپنے پڑاؤ پر چلی جاتی ہیں. دوسرے دن اسلامی پرچم حضرت عمر فاروق کو ملتا ہے. دوسرے دن بھی یہی معاملہ رہا، یہاں تک کہ جب جنگ طویل ہو گئی تو آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کل ایسے شخص کو اسلام کا پرچم عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول بھی اسے محبوب رکھتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی کے لیے یہ سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، یہ سند مل گئی ہے کہ حضرت
علی اللہ اور اس کے رسول کو محبوب رکھتے ہیں، اور یہ بھی سند مل گئی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی حضرت علی کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے اور فرمان ہے۔ حضرات محترم، حضرت علی کی بات ہے تو دیکھیے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی کی ذات وہ ذات ہے کہ علی سے ایمان والا محبت رکھے گا، جس کے دل میں محبت ہوگی، جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ علی کو محبوب رکھے گا، اور جس کے اندر جو ہے نفاق ہوگا وہ علی سے بغض رکھے گا۔ کیا بات، کیا بات۔ یاد رکھیے گا کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی محبت علی میں مگن ہے، اگر کوئی نعرہ حیدری لگاتا ہے یا علی کہتا ہے تو یہ سمجھ لینا اس کا دل مستحکم ہے اور اس کے دل کے اندر ایمان راسخ ہے۔ اور اگر کوئی حضرت علی کی بدگوئی کرتا نظر آتا ہے، حضرت علی کے اوپر سب و شتم کرتا نظر آتا ہے تو یہ سمجھ لینا اس کے دل کے اندر ایمان موجود نہیں ہے۔ آئیے میں ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں۔ یہ ام المومنین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کو دیکھا ہے۔ یہ ہماری ماں مقدس ماں ہے، یہ ایسی مقدس ماں ہے جن پر ہزاروں مائیں قربان، اس لیے کہ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے نسبت سے ممتاز ہوا کرتی ہے۔ لہذا جن عورتوں کو پیارے آقا سے نسبت ہو گئی، جن کو حضور سے زوجیت کا شرف حاصل ہو گیا، دنیا کی کوئی بھی عورت کتنے بھی بلند مقام رکھتی ہو لیکن اس مقام کو نہیں پا سکتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ حضرت سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب علیا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ ام سلمہ فرماتی ہے کہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، جس نے علی سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے مجھ سے محبت کیا اس نے رب سے محبت کیا۔ اس حدیث کی راوی کوئی اور نہیں، خود ام المومنین حضرت ام سلمہ ہے، اور فرماتی ہے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، من ابغض علیا فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ جس نے علی سے دعوت کیا، دشمنی کیا، بغض رکھا، اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اللہ سے دعوت و دشمنی کیا۔ تو حضرات محترم، یہ حدیث پاک بھی بالکل صریح طور پر دلالت کر رہی ہے، کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہے، کسی طرح سے اس کے اندر کوئی شک نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل وضاحت کر رہی ہے کہ علی کی محبت جو ہے یہی رسول کی محبت ہے، علی کی محبت جو ہے یہی رب کی محبت ہے، اور علی سے دشمنی اور عداوت جو ہے یہ رسول سے دعوت و دشمنی ہے، اور رسول کی دشمنی جو ہے یقیناً یہ رب کی دشمنی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حضرت محترم، حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کس قدر بلند ہے کہ خود پیارے آقا نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا، اے علی، اللہ نے تم کو 3 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو کسی اور کو نہیں دی ہیں، کسی اور کو نہیں عطا فرمائی ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ تمہارا سسر سارے لوگوں کا سردار ہے، سب کا سردار ہے، اور تمہاری بیوی سیدۃ نساء الجنہ یعنی جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور تمہارے دونوں شہزادے حسن و حسین، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔
تو یہ اور کسی کو شرف حاصل نہیں ہے علی، یہ صرف تم کو مقام ملا ہے، تم کو شرف ملا ہے۔ میرے محترم، میں ہی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، یہیں پر یہ بتانا چاہوں گا، یقیناً علی کو کی سرداری کو ماننا، ان کے دونوں صاحبزادوں کی سرداری کو ماننا، جو یہیں پر مان لے گا یقین جانیے وہ صاحب ایمان کہلائے گا، وہ صاحب ایمان کہلائے گا۔ اور دنیا میں ہی اس نے گویا کی یہ فیصلہ کر لیا ہے، حضرت علی کو جس طرح اپنا سردار مانا، حسین و حسن کو اپنا سردار مانا، گویا کہ اس نے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لیا ہے، جنت کا حقدار بنا لیا ہے۔ اور یقین جانو، میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یاد رکھنا، جو حضرت علی کی سرداری کا انکار کرے، جو حضرت حسین و حسن کی سرداری کا انکار کرے، جو ان کے بجائے کسی اور کو امیر المومنین مانے، جو ان کے بجائے کسی اور کو ان کے مقابلے میں ان سے بہتر جانے، اس نے دنیا ہی میں فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھ کو جنت میں ان کی ماتحتی اور سرداری میں قبول نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ جہنم کا ایندھن ہوگا۔ یا علی یا علی۔ حضرات محترم، آئیے میں عرض کروں، جنگ سے واپسی کے موقع پر اس واقعے کو حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب شواہد النبوہ میں نقل فرماتے ہیں کہ جنگ کا واپسی کا موقع ہے، صحابہ اکرام پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں۔ ایسے موقع پر میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، یہ جو باغ نظر آتا ہے، جنگل نظر آ رہا ہے، وہاں پر چلے جاؤ، وہاں پر ایک کنواں ہے اور وہاں سے پانی بھر کر لاؤ۔ صحابہ اکرام کا ایک گروہ مشکیزیں لے کر اور ضروری اسلحے لے کر اس طرف چلتا ہے، لیکن عجیب و غریب کیفیت ہے، جیسے جیسے اس باغ کے قریب پہنچتا ہے ویسے ہی رونے کی آوازیں آنے لگی، اور آگے بڑھتا ہے، رونے کی آوازوں کے اندر اور شدت آنے لگی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ ان درختوں کے قریب پہنچتے ہیں تو وہاں تو بڑا عجیب و غریب منظر ہے، بالکل چیخنے کی، ہنسنے کی آوازیں آنے لگی۔ یہ لوگ ڈر کر کے واپس چلے آئے، پیارے آقا کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا، ہماری ہمت پس پڑ گئی، ہم آگے نہ بڑھ سکے۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، اگر تم چلتے رہتے تو تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچتی، تمہیں کوئی زک نہ پہنچتی۔ بہرحال دوسرا گروہ تیار کیا جاتا ہے، وہ بھی جاتا ہے، وہ بھی آزماتا ہے، لیکن وہ بھی واپس چلا آتا ہے۔ اب آخر میں میرے پیارے آقا ہیں مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کو ارشاد فرماتے ہیں، اے علی تم جاؤ اور جا کر کے پانی بھر کر لاؤ۔ میرے پیارو، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا اپنے احباب کے ساتھ جس وقت چلتے ہیں اور اس باغ کے قریب پہنچتے ہیں تو عجیب و غریب منظر ہے، اس میں پرانے لوگ بھی موجود تھے جو پہلے بھی آ جا چکے تھے، ان کے تو دل پہلے ہی سے پسیجنے لگے، ہلنے لگے، وہ ڈرنے لگے۔ انہوں نے جب آوازیں سنی تو کہا علی کا بھی معاملہ یہی ہوگا، یہ بھی واپس چلے آئیں گے، لیکن نہیں، وہ علی تھے، علی کے علی بنا ہے علو سے، جس کے معنی ہی بلندی کے ہوا کرتے ہیں، جس کے معنی بھی بلندی کے ہوا کرتے ہیں۔ حضرات، آپ کسی بھی نام کو اگر پلٹ دو تو وہ بے معنی ہو جایا کرتا ہے، اس کا مقصد فوت ہو جایا کرتا ہے، لیکن علی، لفظ علی کی یہ شان اور خاصیت ہے کہ آپ پلٹ کر دیکھ لو، اگر اس کو پلٹے ہو تو بھی علی جو ہے ولی بن جایا کرتا ہے، علی ولی بن جایا کرتا ہے، بے معنی نہیں ہوا کرتا، محمل نہیں ہوا کرتا، بلکہ وہ اس موقع پر بھی موضوع ہی رہا کرتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے گئے، ایک ساتھی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ابھی واپس جانا پڑے گا۔ فوراً آپ نے ان کو ڈانٹ کر فرمایا، تم میرے پیچھے چلتے آؤ، لیکن یہ چلتے رہے، جب آگے بڑھتے رہے تو عجیب و غریب منظر تھا، آوازیں بہت بلند ہو گئیں، اور اس کے بعد جب آگے بڑھے تو اوپر سے درختوں کے اوپر سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے اور آگ کے انگارے گرنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر کے صحابہ پریشان ہو گئے، ان کے اوپر جو ہے حیرت کی بجلیاں گرنے لگی، حیران و پریشان ہیں، لیکن حضرت مولا کائنات ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے
جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ اس کنویں کے قریب پہنچائے جاتے ہیں، جب کنویں کے قریب پہنچ گئے تو عجیب و غریب منظر ہے، جب کنویں کے قریب پہنچتے ہیں تو اب ڈول ڈالی جاتی ہے پانی نکالنے کے لیے، لیکن ابھی پہلی ہی ڈول ڈالی گئی ہے، اس کے بعد ایک دو ڈول پانی نکالا گیا، مشکیزے میں ڈالا گیا کہ ادھر رسی کٹ جاتی ہے، اور جب رسی کٹ جاتی ہے تو ڈول پانی میں چلی جاتی ہے، اب کوئی چیز موجود نہیں ہے، کس طریقے سے پانی نکالا جائے؟ حضرت مولا کائنات نے اپنے رفقا سے فرمایا کوئی ہے جو لشکر میں چلا جائے اور جانے کے بعد وہاں سے رسی اور ڈول لے کر کے آ جائے۔ تمام نے عرض کیا کہ اے علی ہماری ہمت نہیں ہے کہ تنہا سے یہاں واپس پلٹ کر چلے جائیں، ہم تو تنہا نہیں جا سکتے ہیں۔ آپ نے جب دیکھا آپ کا کوئی ساتھی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے تو حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس کنویں کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ ذرا سوچو، جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اس کنویں کے اندر جو ہے جناتوں کا بسیرا تھا، خبیثوں کا بسیرا تھا، اور جب اس کے اندر آپ داخل ہوتے ہیں تو اسی کنویں کے اندر جنگ چھڑ جاتی ہے۔ ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جو محسوس ہوتا ہے کہ کسی کا گلا دبوچا جا رہا ہے، اوپر صحابہ سہمے کھڑے ہیں، ڈرے ہوئے کھڑے ہیں، پریشانی کا عالم ہے، لیکن اس کے بعد کافی دیر کے بعد تکبیر کی صدا بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر کی صدا آتی ہے۔ صحابہ اکرام نے اس کی تکرار کیا اور اس کے بعد مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد، ہجرت کی رات کو آپ بھول جاؤ گے، وہ ہجرت کی رات جب پورے مکے کے ہر قبیلے کا ایک مشہور جیالہ، ایک مشہور جو ہے بہادر جو ہے ننگی تلوار لیے ہوئے آقائے دو جہاں کے کاشانے کو گھیر کر کے رکھا ہے، نبی کریم کے گھر کو گھیر کر کے رکھا ہے، تاکہ جیسے آپ کی آنکھ کھلتی ہے دروازے سے باہر تشریف لاتے ہیں، آپ پر ایک بارگی حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ لیکن میرے پیارے آقا کو وحی کے ذریعے سے مطلع کر دیا گیا ہے، ایسے موقع پر میرے آقا اگر کسی کا انتخاب کرتے ہیں اپنے اس بستر نبوت پر سلانے کے لیے تو کوئی اور نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کا چہیتا، آپ کا پروردہ ولی مرتضی ہوتے ہیں، ولی شیر خدا ہوتے ہیں۔ آپ ان سے فرماتے ہیں اے علی تم میرے اس بستر پر آرام کرو، یہ امانتیں ہیں، ان امانتوں کو فلاں کے حوالے کر دینا اور تم بھی مدینہ آ جانا۔ میرے پیاروں میں عرض کرنا چاہوں گا، میں یہ بتانا چاہوں گا، یہ حضرت علی کی ذات تھی، وہ یہ نہیں کہہ سکے، اور ظاہر سی بات ہے ایمان کا تقاضا بھی یہی تھا، ان کو معلوم تھا کہ میرے پیارے آقا نے فرمایا علی امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینہ آ جانا، لہذا زمین کا محور ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، سورج جو ہے پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، پرویز و کہکشاں کا مرکز بدل سکتا ہے، لیکن نبی کے بعد زبان سے جو بات نکلی ہے وہ بات نہیں بدلے گی۔ آج کی رات مجھے کوئی قتل نہیں کر سکتا ہے، آج کی رات مجھے موت نہیں آ سکتی ہے۔ میرے پیارو یہ کیسے بدمعاش لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ کب موت آئے گی، کب کیا معاملہ ہوگا۔ یہ علی سے عقیدہ سیکھو، حضرت علی نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ یقیناً آج کی رات ہم کو موت نہیں آ سکتی ہے۔ بستر نبوت پر آرام کے ساتھ آپ نبی پاک کی چادر تان کر کے آرام کے ساتھ سو جاتے ہیں۔ ذرا سوچو اور غور کرو، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے بستر پر کسی اور کو نہیں، اپنے پیارے بھائی حضرت علی کو سلا رہے ہیں، اور وہی ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دنوں تک مکے میں رہے، گھومتے رہے، امانتیں لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کے سپرد کیا، اور اس کے بعد جو ہے تیسرے دن جو ہے آپ نے ہجرت کیا۔ نہ مکہ میں کسی نے آپ سے کوئی تعرض کیا، چھیڑا، اور نہ ہی راستے
راستے میں کسی نے آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کیا، آپ بڑی آسانی کے ساتھ مدینۃ النبی پہنچتے ہیں، مسجد قباء پہنچ جاتے ہیں، جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میرے پیارو ذرا سوچو اور غور کرو، حضرت شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی بات ہے، ان کی عظمت، ان کے مقام و مرتبہ کی بات ہے، تو آپ اندازہ لگاتے جاؤ حضرت علی کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ اس حدیث کو کئی طریقوں سے روایت کیا گیا ہے، اس کو کئی طریقوں سے روایت کیا گیا ہے، میں جس کا آقا ہوں، میں جس کا مولا ہوں، علی بھی اس کے مولا ہے، علی بھی اس کے مولا ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس میں یہ بھی اس روایت کے الفاظ ظاہر ہیں کہ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ جو اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس کو محبوب بنا لے، جو علی سے محبت کرے تو اسے محبوب بنا لے، اور جو علی سے عداوت اور دشمنی رکھے تو اسے مردود کر دے۔ میرے پیارو ذرا سوچو، اس حدیث کے بارے میں ایک موقع آ جاتا ہے کہ مولائے کائنات کو اس حدیث کے بارے میں شہادت دلانے کی بھی بات آتی ہے۔ ایسے موقع پر صحابہ کا جم غفیر موجود ہے، صحابہ اکرام تشریف فرما ہے۔ اس موقع پر آپ نے جو ہے آپ نے ان صحابہ کے بھرے جماعت سے ان لوگوں سے کہا کہ کیا کوئی کتنے لوگ ہیں جو اس بات کی شہادت دیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو۔ میرے پیارو تاریخ شاہد ہے کہ 30 صحابہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے علی، میں نے ان الفاظ کو پیارے نبی کے منہ سے سنا ہے، ان کے زمانے اقدس سے سنا ہے، ان کے پیارے منہ سے سنا ہے۔ میرے پیارو ذرا سوچو اور غور کرو، ایسے موقع پر ایک شخص اسی میں موجود تھا، ایک آدمی اس میں موجود تھا۔ پیارے علی نے اس سے ارشاد فرمایا، آخر تو کیوں نہیں بولتا؟ تو بھی تو اس وقت موجود تھا، تو نے بھی تو سنا تھا، آخر تجھ کو کیا ہو گیا ہے؟ تیری زبان گم کیوں ہے؟ تو کیوں نہیں بولتا؟ لیکن یاد رکھو وہ علی سے بغض رکھا تھا، علی سے بغض رکھتا تھا۔ اس نے کہا مجھے نہیں یاد ہے، مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ کس مقام پر کس موقع پر پیارے آقا نے فرمایا تھا۔ میرے آقا نے ارشاد، میرے آقا حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو میں تیرے لیے بد دعا کرتا ہوں کہ تو نابینا ہو جائے گا، اندھا ہو جائے گا۔ میرے پیارو وہاں سے اٹھتا ہے، ابھی زیادہ وقت بھی نہیں گزرا ہے کہ دونوں آنکھوں کی روشنی جا چکی ہے، روشنی جا چکی ہے، وہ نابینا ہو جاتا ہے۔ اور مشہور صحابی رسول حضرت زید ابن ارقم کی ابتدائی اسلام میں جن کے گھر سے اسلام کی شمع روشن ہوئی، جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے مسلمانوں کو ترغیب دیا کرتے تھے، اسلام سکھایا کرتے تھے، حضرت زید ابن ارقم کا بیان ہے کہ میں نے بھی اس موقع پر کسی مصلحت سے اپنی زبان کو خاموش رکھا، میں بھی اس وقت نہ بول سکا، لیکن یاد رکھو میرے نہ بولنے کا بھی اثر یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد جو ہے میرے آنکھ کی بھی بینائی ختم ہو جاتی ہے، میں بھی نابینا ہو گیا۔ حضرت زید ابن ارقم جو ہے اپنے اس معاملے پر اپنی پوری حیات جو ہے، پوری زندگی جو ہے وہ معذرت کیا کرتے تھے، پوری زندگی جو ہے افسوس کیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگاؤ اور غور کرو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور ان کا مقام و مرتبہ جس قدر بلند ہے، جس قدر پیارا ہے۔ آپ نے ہر مارکے میں حصہ لیا، ہر غزوے میں حصہ لیا، سوائے ایک غزوے کے، سوائے غزوے تبوک کے۔ اس موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو مدینہ میں چھوڑ کر جانے لگے، حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ مجھے بوڑھوں اور بچوں اور عورتوں پر حاکم بنا کے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا نے اس موقع پر جو ارشاد فرمایا تھا، اس جملے کی معنویت کو دیکھو، اس کی عظمت کو دیکھو، اس کی برتری کو دیکھو اور غور کرو۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، علی کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں تم کو ایسے ہی چھوڑے جا رہا ہوں جس طریقے سے حضرت موسیٰ ہارون علیہ السلام کو اپنی آبادی پر اپنے قبیلے بنی اسرائیل میں چھوڑ کر کے گئے تھے جب توریت لینے گئے تھے، لیکن ہاں اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، میں آخری نبی ہوں۔ اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ حضرت علی
کی شان کیا ہے, ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے, ان کی عظمت کیا ہے. میرے پیارو, حضرت علی کی بہادری اور ان کی شان کے بارے میں, ان کا مقام و مرتبہ آپ اکثر سماعت کرتے رہتے ہیں. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں, جنگ صفین کے موقع پر جس وقت جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا, آپ کے احباب, آپ کے دوست و احباب پیاس سے تڑپنے لگے, پانی کہیں نہیں مل رہا تھا, پیاس کی شدت تھی, تمام لوگ حیران و پریشان تھے. حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کے ساتھ, اپنے احباب کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے. آگے جب بڑھتے گئے تو ایک گرجا نظر آتا ہے. آپ نے فرمایا جہاں یہاں جا کر پوچھو کہ اس گرجے کے مالک سے پوچھو یہاں پانی کہاں پر موجود ہے. جب وہاں پر جا کر سوال کیا گیا, پوچھا گیا, تو اس نے کہا یہاں سے 2 فرسخ کی دوری پر پانی وافر مقدار میں موجود ہے, آپ جلدی کیجئے وہاں پہنچ جائیے. آپ کے رفقا نے جب آپ کو آ کر بتایا کہ 2 فرسخ کی دوری پر پانی موجود ہے, تو اس موقع پر آپ کے ساتھیوں نے عرض کیا حضور ابھی ہمارے بدن میں اتنی طاقت موجود ہے کہ ہم کسی طرح سے 2 فرسخ چل سکتے ہیں, لہذا تاخیر کیے بغیر ہم کو بڑی تیزی کے ساتھ چلنا چاہیے تاکہ پانی تک پہنچ کر کے ہم اپنی پیاس کو بجھا سکیں, اپنے جان کی حفاظت کر سکیں. لیکن حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نہیں, اتنا چلنے کی حاجت نہیں ہے, وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے دائیں اور بائیں اپنے گھوڑے کو ادھر ادھر کیا, ارشاد فرمایا یہاں سے ریت کو ہٹاؤ, یہاں سے ریت کو ہٹاؤ. جب آپ کے رفقا وہاں سے ریت کو ہٹاتے ہیں, ریت ہٹائی جاتی ہے تو وہاں پر ایک بڑی چٹان نظر آتی ہے, بہت بڑی چٹان نظر آتی ہے. آپ نے اپنے احباب سے ارشاد فرمایا, اپنے دوستوں سے کہا, اپنے احباب سے ارشاد فرمایا اس چٹان کو ہٹاؤ, اس لیے یہ چٹان جو ہے پانی کے چشمے پر موجود ہے, اگر اس کو تم ہٹانے میں کامیاب ہوئے تو تم کو پانی مل جائے گا. آپ کے تمام رفقا ہیں, بڑی محنت کر رہے ہیں, بڑی مشقت کر رہے ہیں, پوری بدن کی طاقت کو انہوں نے لگا دیا ہے, لیکن وہ چٹان ہے اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے. آخر کار اب اللہ کا شیر ہے, اب وہ گھوڑے سے زمین پر آتا ہے اور آنے کے بعد اپنی آستین کو چڑھا کر کے جس وقت جو ہے وہ چٹان میں ہاتھ لگاتا ہے, چٹان کو سرکا کر دوسری طرف کر دیتا ہے, دوسری طرف کر دیتا ہے. یہ سارا منظر جو ہے اپنی نگاہوں سے گرجے کا پادری مشاہدہ کر رہا تھا, دیکھ رہا تھا. وہ آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھنے کے بعد اس نے کہا, آگے بڑھنے کے بعد اس نے کہا اور پوچھا یہ بتلائیے آپ کون ہیں, آپ کون ہیں, کیا آپ پیغمبر ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں, میں پیغمبر نہیں ہوں. آپ اس نے کہا آپ فرشتے مقرب ہیں؟ آپ نے کہا نہیں, میں فرشتے مقرب بھی نہیں ہوں. اس نے پوچھا آپ یہ تو بتائیے آپ آخر کیا ہیں, آپ کون ہیں؟ اس موقع پر حضرت مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا داماد ہوں, ان کا وصی ہوں, ان کا وصی ہوں, ان کا خلیفہ ہوں. اتنا سننا تھا. اس پادری نے کہا اب آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے اور میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں, میں ایمان لاتا ہوں, میں توبہ کرتا ہوں. اس کے بعد اس نے جو ہے آپ کے ہاتھ پر توبہ کیا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھ کر کے ہلکا بگوش اسلام بن گیا. جب یہ معاملہ پیش آیا تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا تم اتنے دنوں سے یہاں تھے لیکن کبھی ایمان نہ لائے, یہ سبب کیا بنا کہ تم ایمان لے آئے ہو؟ اس نے عرض کیا حضور اس گرجا کو اسی کے ہاتھ پر یہ گرجا فتح ہونا تھا جو اس چٹان کو ہٹا کر کے اس کا پانی نکالتا, اس پانی کو نکالتا. کہا یہ تم کو کیسے معلوم؟ کہا ہماری کتابوں کے اندر مرقوم ہے, آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس چشمے کو ہٹانے والا یا تو اللہ کا نبی ہوگا یا تو نبی کا داماد ہوگا, یا تو نبی ہوگا یا تو نبی کا داماد ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. حضرات
हजरत मोहतरम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इस बात को सुना तो आप रोने लगते हैं, और इस कदर रोते हैं, इस कदर रोते हैं कि आपकी दाढ़ी तर हो जाती है, आपकी दाढ़ी तर हो जाती है। आप अंदाजा लगाओ। अब मैं यहाँ पर एक अकीदे की बात अर्ज करना चाहूंगा, एक अकीदे की बात कहना चाहूंगा। कुछ लोग तो हैं जो यहाँ तक कहते हैं कि नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं है, नबी को तो गैब का इल्म नहीं है। अरे नबी की बात करते हो, नबी का शान की शान तो इतनी अजीम है कि तुम उसके बारे में सोच नहीं सकते हो। हजरत अली की बात कीजिए, हजरत अली की बात कीजिए, जो हजरत अली की बात कीजिए, उस चश्मे के बारे में क्या मामला था? ये गैब नहीं था तो और क्या था? ये ढकी छुपी बात नहीं थी तो और क्या बात थी? तो मेरे प्यारो, अभी हजरत अल्लामा अब्दुल हकीम साहब किबला ने सूफिया के बारे में अर्ज किया कि बर्दाश्त का मादा होना चाहिए, एक औरत का जिक्र किया। आइए मौलाए कायनात की बारगाह में ले चलते हैं, अली मुर्तजा की बारगाह में ले चलते हैं, शेर खुदा की बारगाह में ले चलते हैं। वही जंगे खैबर है, उसी जंगे खैबर में हजरत मौलाए कायनात ने जब बाबे खैबर को उखाड़ करके अपनी पुश्ते अनवर पर रख करके उसको जो है आप जो है रखा था। तारीखुल खुलफा में मौजूद है कि तमाम तारीखुल खुलफा के अंदर मौजूद है कि मुसलमानों ने उसी पर चढ़ करके और क्या कहते हैं किले को फतेह किया था, किले को फतेह किया था। लेकिन जंग के बाद जब मौलाए कायनात ने उस दरवाजे को फेंक दिया था, जमीन पर डाल दिया था, तो 40 बहादुर मिल करके भी उसको हिला न सके थे, दूसरी रवायत में है कि 80 बहादुर मिल करके उसको जुम्बिश न दे सके थे, उसको हिला न सके थे। उसी जंग के मौके पर हजरत अली मुर्तजा एक यहूदी का मुकाबला करते हैं, उसका पीछा करते हैं, और मुकाबला करते और पीछा करते हुए जब आप उसके ऊपर गालिब आ गए, वो जमीन पर गिर जाता है। हजरत मौलाए कायनात उसकी साथ छाती पर सवार होकर के करीब था कि खंजर से उसकी गर्दन को जुदा कर दे, उसके दिल को पारा पारा कर दे। लेकिन ऐसे मौके पर उसने आपके मुंह पर थूक दिया। आपके मुंह पर जब थूका तो आपने अपने खंजर को अंदर रख लिया, उसकी छाती से अलग हो गए। वो यहूदी हैरानो परेशान है। मैंने तो इनको गुस्सा दिलाने के लिए, मैंने तो इसलिए ऐसा किया था जब तो मुझे मरना ही है, अब मुझे मरना ही है, लिहाजा जब मरना है तो अब मुझको, जब हमको मरना ही है तो ऐसे मौके पर तड़प तड़प कर क्यों मरे, अपनी जान क्यों तड़प तड़प कर दे, इनको गुस्सा दिला दे ताकि हम पर हमला करके फौरन हमारे सर को तन से जुदा कर दे। लेकिन इनका तो मामला अजीब है। मैंने जब इनके मुंह पर थूक दिया तो अलग हो गए हैं, या अलहदा हो गए हैं, या अलग हो गए हैं। उसने पूछा, अरे अली बताओ तो सही, आपने मेरा पीछा किया था मुझे मारने के लिए, आपने मेरा पीछा किया मुझे कत्ल करने के लिए, मेरी छाती पे सवार हुए मुझे कत्ल करने के लिए, लेकिन जब मैंने आपके मुंह पर थूक दिया तो क्या वजह है कि आप मेरे ऊपर से हट गए हैं, अपने खंजार को आपने अंदर रख लिया है। आपने इरशाद फरमाया, जब मैंने जब तुझे तेरा पीछा किया था तो इसलिए किया था कि तू दुश्मने इस्लाम था, दुश्मने रसूल था, लेकिन जब तूने मेरे मुंह पर थूक दिया, अगर ऐसे मौके पर मैं तुझ पर हमला कर दूं, अगर तुझको मैं कत्ल कर दूं तो मामला ये होगा मैंने अपना बदला लिया है, मैंने अपना बदला लिया है। तो मैं अपने बदले के लिए मैंने ये जंग नहीं किया है, तेरा पीछा नहीं किया है, बल्कि मैं तो ये जंग लड़ रहा हूं तो अल्लाह को राजी करने के लिए, रसूल को राजी करने के लिए। मेरे प्यारो जरा सोचो, यही सूफिया इकराम का भी तो पैगाम है, यही पैगाम है कि अगर कोई उनको गाली दे तो पलट करके जवाब नहीं दिया करते हैं, पलट कर जवाब नहीं देते हैं। लेकिन अगर कोई अल्लाह और रसूल की शान में गुस्ताखी कर दिया करता है तो फौरन उसे टोक दिया करते हैं। शरीयत के खिलाफ अगर कोई काम किया करता है फौरन उसकी जबान को रोक लिया करते हैं। मेरे प्यारो, मैं अर्ज करना चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा, मुझे मालूम है वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, बस सिर्फ 2-4 मिनट और मैं लेना चाहूंगा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना हबीबना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। हजरात मोहतरम, हम आप अपने माथे की आंखों से शहजादे सिमना हजरत अल्लामा सैयद हसनैन अशरफ साहब किबला की जियारत कर रहे हैं और उनको अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं। याद रखिएगा और अपने जहन में बिठा लीजिएगा,
تفسیر کبیر میں حضرت علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کو کوٹ کرتے ہیں، نقل فرماتے ہیں، جس کے صرف 2 جملے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں من ماتا فی حب آل محمد ماتا مومنا، جو آل رسول کی محبت میں مرا کرتا ہے وہ مومن کی موت مرا کرتا ہے۔ جس کو آل رسول سے سچی محبت ہو، سچا پیار ہو، یقیناً وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو جائے گا۔ اور ارشاد فرماتے ہیں، نبی پاک کا یہ قول نقل کرتے ہیں، من ماتا فی حب آل محمد ماتا شہیدا، جو آل رسول کی محبت میں مرا کرتا ہے اس کو شہادت کی موت ملا کرتی ہے، شہادت کا درجہ ملا کرتا ہے۔ حضرات محترم، یہاں آل رسول کی بات ہو رہی ہے اور آپ اس سے پیشتر بھی سن چکے ہیں، آپ نے غور کیا ہے، یہ صرف آل رسول ہی نہیں ہے بلکہ ایک جید عالم دین بھی ہے، جید عالم دین بھی ہے۔ ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی شان، میں یہ کہنا چاہوں گا، جتنے بھی چاہے جو خاندان سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کوئی پٹھان ہو یا کسی بھی برادری کا تعلق ہو، شیخ ہو، صدیقی ہو، کوئی بھی تعلق ہو، لیکن یہ سارے تعلق، سارے ذات و برادری کے رشتے جو ہے اسی دنیا تک محدود ہیں، اسی دنیا تک رہیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ نبی پاک کی جو نسبت لیے بیٹھے ہیں، یہ نبی پاک کی نسبت جو ہے ان کو دنیا میں بھی محترم رکھے گی، آخرت میں بھی محترم رکھے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سادات اکرام، دنیا میں بھی محترم رکھے گی اور آخرت میں بھی ان کو معظم رکھے گی۔ لیکن یاد رکھیے گا، ہم میں سے کوئی بھی ہو، کتنا بھی بڑا عالم ہو، مفتی ہو، علامہ اور فہامہ ہو، محدث ہو، مفسر ہو، لیکن اگر وہ کوئی گناہ کبیرہ کر لے تو علماء سے پوچھ لو، گناہ کبیرہ کرنے والا جو ہوتا ہے وہ فاسق و مردود ہو جایا کرتا ہے۔ اب اس کی تعظیم نہیں، توہین کرنا ہے، تعظیم نہیں ہے بلکہ توہین ہے۔ لیکن یاد رکھو، آل رسول کی شان یہ ہے، اس نسبت کا مقام یہ ہے، اس نسبت کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی آل رسول گناہ کبیرہ کا بھی مرتکب ہو جائے، فسق بھی کر بیٹھے، تو بھی اس کی عظمت میں، اس کی شان میں ہمارے لیے، ہماری طرف سے کوئی داغ لگنا نہیں چاہیے۔ ہمارے دل میں ان کا ادب و احترام، ان کی شان ایسے ہی رہنی چاہیے۔ اس کو میں مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں، جیسے سونا ہے سونا، ہیرا ہے ہیرا، یہ سونا اور ہیرا، یقین جانیے یہ چاہے یہ سونا اور ہیرا اگر ایسے موجود ہیں تو یقین جانیے بڑی ہی اچھی بات ہے، لیکن سونے پر اگر سہاگا کر دیا جائے اس کے حسن میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی شان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اگر اس کو کچھ نہ کیا جائے، بسکٹ کے شکل میں رکھا جائے تو بھی وہ قیمتی چیز ہوا کرتی ہے، تو بھی وہ قیمتی چیز ہوا کرتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اگر یہ باعمل ہیں، اگر صاحب علم و عمل والے ہیں تو ایسے ہی سمجھ لیے جیسے سونے پر سہاگا کیا ہوا ہے، اور اگر اس سے خالی بھی ہوں تو بھی تو سونا ہے، تو بھی تو یہ سونا ہے، اس لیے کہ نبی پاک کی آل ہے۔ اور دوسری بزرگ شخصیت سید الصوفیاء حضرت علامہ ذل حسن میاں صاحب قبلہ کی شان میں کیا بیان کر سکتا ہوں۔ میں نے تو اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ ان کے خاندان کے عظیم اور بزرگ لوگ، خود خانوادہ اشرفیہ کے عظیم ترین اور بزرگ لوگ جو ہے ان کی دستپوسی کیا کرتے تھے، ان کو نذرانے دیا کرتے تھے، ان کی دستپوسی کیا کرتے تھے، ان کو نذرانے نشاور کیا کرتے تھے۔ ہما اور شما کی کیا بات ہوگی، ہما اور شما کا کیا معاملہ ہے؟ میرے پیارو، بس یہ میں عرض کرنا چاہوں گا، مجھ سے جو کچھ بھی بولنے میں غلطی ہو گئی ہو امدن سہمن، میں نے علماء کرام کو اور سید السادات حضرت حسنین میاں صاحب قبلہ کو میں یہاں پر حاضر سمجھ کر کے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرات کھڑے ہو جائیں، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام پڑھیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام
أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم آمین. بالخصوص اپنے آقا اور مولا منصب کے آقا اور مولا اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے توسل سے آپ کے والدین مجرمین جمیع انبیاء مرسلین صحابہ کرام ازواج مطہرات آپ کے ساتھ واقعی اصحاب اکرام خلفاء راشدین مہدیین بالخصوص امیر المومنین سیدنا علی بن طالب کا انہوں نے کریم کری ہے پاک مولا مولا اپنے حبیب کے صدقے میں خصوصی مولا تمام سورہ مبارکہ کے حبیب کے صدقے میں امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ کریم کری ہے پاک مولا آمین اللہم آمین. سیدنا امام حسن مجتبی تاجدار کربلا امام کربلا سیدنا امام حسین میں شہدائے بہتر سے خوشی رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اللہ پاک آمین. غازیان کربلا اسیران کربلا جملہ ملے بیت اطہار کروائے پاک آمین. تمام اولیاء بالخصوص اولیاء اللہ بالخصوص جد مکرم پیران پیر دستگیر سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو آمین اللہم آپ کے والدین آپ کے پیر مرشد آپ کے فرزندان آپ کے جمیع فرزند کو پاک کو مولا آمین. عطائے رسول ہند ولی سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ کو پاک آمین. آپ کے والدین آپ کے پیر مرشد آپ کے فرزندان آپ کے جمیع خلفاء بالخصوص سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ سیدنا بابا فرید الدین بن شکر رحمۃ اللہ وہ سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ سیدنا فی سراج جہاں آئین ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا علاء الحق والدین بن نبات رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ سیدنا امیر کبیر سلطان سید اشرف جہانگیر سنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیدنا حبیب اللہ رحمۃ اللہ تعالی آپ سبھی کے والدین پیر مرشد فرزندان جمیع خلفاء کرواہ پاک آمین. والد محترم سید الصوفیاء حضرت مولانا سید شاہ دل اشرف الجنانی علیہ رحمۃ اللہ آمین. آمین.
آمین آمین عروس البلاد کے جملہ اولیاء کرام بالخصوص بہاؤالدین شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ حاجی علی رحمۃ اللہ تعالیٰ مخدوم ماہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خلیل عبد الرحمان شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ حاجی ملک رحمۃ اللہ تعالیٰ سبھی کے والدین کی جمع پرواہ جملہ پیران قادری جملہ پیران چشتی جملہ پیران نقشبندی جملہ پیران خیروردی جملہ پیران رفائی سبھی سلسلے کے بزرگان دین سب کے والدین اور پیر مفتی فرزندان جمع خلفاء کو مولا آمین بار الہ ہم گنہگار بندے ہم سب گنہگار بندے تیری بارگاہ میں اس شب میں تیرے مقصود بندے محبوب بندے مقرب بندے امیر المومنین سیدنا علی بن طالب کے ذکر میں میرے مولا یہ شب گزاری یہ لمحات گزرے ہیں یہ گھنٹے گزرے ہیں یہ وقت گزرا ہے میرے مولا اسے قبول فرما آمین میرے مولا اس ظاہر بندے کے صدقے کو میرے مولا تاریخ کے وہ الفاظ تاریخ کے وہ حروف جو نظروں میں محفوظ ہیں لیلۃ الحریرہ میں ایسا ظاہر و عابد دیکھنے کو نہ ملے گا میرے پروردگار کہ جب دشمنوں نے یہ دیکھا اس تاریخ شب کہ علی وقت نماز آ گیا علی محو نماز ہو چکے ہیں چاروں طرف سے دشمنوں نے تیر برسانے شروع کیے کبھی علی کے کندھے سے داہنے کندھے سے تیر گزرتا ہے کبھی سر کے اوپر سے نیزہ گزر رہا ہے کبھی بائیں کندھے سے کبھی داہنے کمر کی بغل سے تیر گزر رہے ہیں کبھی بائیں مورخ نے جو نقشہ کھینچا ہے پروردگار روح کانپ اٹھتی ہے ایسا پروردگار تیری محبت میں اس طرح وارفتہ میرے مولا کی مورخ لکھتا ہے کہ علی کے پیروں میں لرزش نہ آئی بکمال علی نے ایسے وقت میں اپنی نماز مکمل فرمائی ہے میرے مولا تیرے ذکر میں اس قدر ڈوبا ہوا وہ بندہ ہے کہ ذکر کرتے کرتے قریب آج علی ذکر بن گیا ہے میرے معبود اس علی کے سب کے طفیل میں ہم سب کی ہدایت دعائیں قبول فرما لے میرے مولا ہمارے بچوں کو تعلیم یافتہ بنا میرے مولا ہمارے بچوں کو زاہد و رابی بنا دے علی کے سب کے طفیل میں میرے مولا ہم سب کو قناعت عطا فرما علی کی وہ قناعت جو الفاظ نظروں سے گزرے ہیں میرے معبود وہ حروف جو نظروں میں محفوظ ہیں علی فرماتے ہیں اگر میرے پاس گندم کا ایک دانہ ہو ساری خلقت میری مخلوق ہو تو علی کی اس کی کفالت کی کوئی فکر نہیں ہے میرے مولا ہم سب کو قانے بنا میرے مولا ہم سب کو صابر بنا میرے مولا سب کے حسین کی صدقے طفیل میں ہم سب کو صبر دے میرے مولا ہم سب کو رزق کی برکت عطا فرما علی کے صدقے طفیل میں ہمیں جو بیمار سے شفائے کاملہ فرما مولا کائنات کے صدقے طفیل میں میرے مولا ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما دامے دل میں سننے جس نے تقریب میں حصہ لیا ہے میرے مولا سب پر تو اپنا فضل فرما سب کے دفعے میں سب کی خواہش جائز ان سے پوری فرما دے جو بیمار ان کے گھروں میں ان کے شفائے کاملہ عطا فرما ان سے کمزوری ہو میرے مولا ان کے کاروبار کمزوروں ہیں میرے مولا اس کو وسیع فرما دے یہ کاروبار کر دے ترقی اور اس بار کر دے امیر المومنین تیری بارگاہ میں ہم سب بندے حاضر ہیں یہ شب کی آج ہی شب ہو چکی ہے تیرے بندے تیری بارگاہ غلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں میرے آقا عطا کر دو قرار میرے آقا عطا کر دو غلاموں کو چین عطا کر دو ہم بے قرار ہمیں قرار چاہیے ہم بے چین ہمیں چین چاہیے ہماری عبادتوں میں لذت چاہیے ہمارے عبادتوں میں خشوع اور خضوع چاہیے مولا کرم فرما دو مولا کرم فرما دو آقا کرم فرما دو میرے آقا ہمارے دلوں میں آپ ہی کی حکومت ہے میرے مولا ہم تیری حکومت میں ہیں میرے مولا تیرے ٹکڑوں میں پل رہے ہیں میرے آقا عطا کر دو میرے آقا حسنین کا صدقہ دے دو حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرما میرے آقا رزق میں برکتیں ہو میرے مولا ایمان کی سلامتی ہو عمل خیر کی توفیق ہو میرے آقا تیری عطا میں ہم خدا کی قدرت کی عطا دیکھتے ہیں میرے آقا کرم کر دو تیری عطا خدا ہی کی عطا ہے حسنین کریمین کی عطا تیری ہی عطا ہے اور تو خواجہ کی عطا تیرے رب کی ہی عطا ہے میرے مولا کرم فرما دو ہمیں جو بھی بیمار سے شفائے کاملہ ہو ہمیں روزگار والے ہو میرے مولا ہم سب کو صحت و سلامتی عطا فرما ہم سب کے حافظوں کو سے محفوظ رکھ شریروں کے شر سے محفوظ رکھ ہم سب کے ایمان میں خوف کی جا ہو ہم سب کے ایمان پہ خاتمہ عطا فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آل
مولا بہت سارے لوگوں نے اس پاکستان سے لوگوں نے درخواست پیش کی ہے، وہ پریشانیاں ہیں، ان کے اپنے مسائل ہیں. کچھ لوگ بنگلہ دیش سے جڑے ہیں. میرے مولا اس گنہگار بندے تھے. میرے مولا آپ جانتے ہو، آپ رسول اللہ کی جانشین ہوں. میرے آقا آپ کرم فرما دو، ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں. لوگ ملیشیا میں ہیں، میرے مولا ان سب سے رابطہ ہے، وہ سب پریشان کی پریشانیاں دور ہو. میرے مولا کچھ لوگ الجیریا میں ہیں، وہ سب بھی میرے مولا دعا کے لیے کہا. میرے مولا جن کا نام بھول رہا ہوں، نہیں سمجھتا ہوں، میرے آقا آپ صاحب نظر ہو، سب پہ نظر رکھے. کوئی کہاں ہو میرے آقا، ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ ہو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سلیم کو بولا ہوں میں. راستہ چھوڑ دے جاؤ.